ناظرین، سامعین، آداب، سلام۔ اردو ٹاک یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ چشمہ فاروقی۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بات کریں گے ان کا تعلق ہندوستان کی راجدھانی دارالسلطنت دہلی سے ہے۔ دہلی اردو ادب کا اولین مخصوص گہوارہ رہا ہے۔ قلعہ معلیٰ کی زبان ادب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے دہلی کو۔ وہیں سے ہم ایک گوہر نایاب کو نکال کے لائے ہیں۔ آپ ہیں محترمہ فرحت کمال صاحبہ۔ فرحت صاحبہ، اردو ٹاک کے اس پروگرام میں انٹرویو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ فرحت کمال صاحبہ، اپنی ابتدائی زندگی سے لے کر آج تک کے سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، میں آپ کا آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا انٹرویو کے لیے۔ اور میں ذاکر حسین ایوننگ کالج سے میں نے اپنی تعلیم کی شروعات کی، مطلب گریجویشن وہاں سے کیا، اور اس کے بعد دلی یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی دہلی یونیورسٹی سے ہی اردو میں ہی کیا۔ اور میرا جو ٹاپک تھا پی ایچ ڈی کا، جدید اردو غزل کے موضوعات ناصر کاظمی اور احمد مشتاق کے خصوصی حوالے سے، یہ میرا موضوع رہا وہاں۔ اس کے بعد میں نے 2014 میں ذاکر حسین ایوننگ سے ہی ایڈ ہاک اسسٹنٹ پروفیسر پڑھانا شروع کیا، اور اس کے بعد ذاکر حسین مارننگ میں پڑھایا 2017 میں، اور 2018 میں لیڈی شری رام کالج میں ایز اے گیسٹ وہاں پڑھایا۔ اور جب پی ایچ ڈی کے دوران میں یونیورسٹی ٹیچر اسسٹنٹ بھی وہاں رہی ڈپارٹمنٹ میں، وہ 2009 سے لے کر 2012 تک میرا وہاں اسسٹنٹ پروفیسر بھی، اسسٹنٹ ٹیچر بھی وہاں رہی ڈپارٹمنٹ میں۔ اور اب اچھا، یہ سلسلہ پڑھانے کا جاری و ساری ہے انشاءاللہ۔ پھر اب انٹرویو دے رہے ہیں ہم، جیسے ہی موقع ملے گا پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے تعلیمی سفر میں سب سے زیادہ تعاون کس کا رہا آپ کے ساتھ؟ میں سچ بتاؤں، اگر بالکل سچائی کے ساتھ بتاؤں تو وہ ٹیچرز کا رہا۔ ٹیچرز، ماں باپ تو کرتے ہی ہیں سپورٹ، لیکن ماں باپ کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز کا کردار تھا وہ مجھے لگ رہا ہے یہاں ماں باپ سے زیادہ انہوں نے ادا کیا۔ ماں باپ نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیکن ٹیچرز ہر قدم پر، اسکول سے لے کے یونیورسٹی، کالج سے لے کے یونیورسٹی، ٹیچرز نے بہت زیادہ تعاون کیا۔ دیکھیے، جس جگہ اور پر جیسا آپ ہم رہتی ہیں، جہاں آپ کا جس جگہ سے تعلق ہے، وہاں مجھے ایسا جی محسوس ہوتا ہے کہ وہاں تعلیم کی ایک کمی ہے لڑکیوں میں۔ جی بالکل، آپ ٹھیک تو کہہ رہی اس ہیں۔ جگہ آپ نے تعلیم کیسے حاصل کی؟ کسی نے آپ کو روکا نہیں؟ بہت زیادہ، یہی بتانا چاہتی تھی میں کہ خاندان میں سب نے احتجاج کیا کہ اس کو اتنا کیوں پڑھا رہے ہو، اور شادی کرو، اور اب بس شادی ہو جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ جب میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا تو اس میں بھی مطلب سارے پھوپھیاں چاچیاں سب ایک جٹ ہو کر کہ سیٹرڈے کون سی کلاس لگتی ہے، اور سیٹرڈے میں تو کالج بند رہتا ہے۔ حالانکہ اس وقت ذاکر حسین کالج میں سیٹرڈے بھی کلاس ہوتی تھی، اور اتنی جی جی، باتیں، اتنی نیگیٹو کمنٹس، لیکن ماں باپ نے یہاں بہت سپورٹ کیا۔ یہ میں ہاں کہنا وہی۔ چاہوں گی، انہوں نے کبھی وہ باتیں مجھ تک نہیں آنے دی۔ انہوں نے خود سے جواب دیا، خود کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری بچی مطلب کس طرح کی ہے، اور وہ کلاس ہی لینے جاتی ہے۔ مطلب بہت ہی نیگیٹو باتیں، شادی کر دی جائے، اب بس جلدی سے شادی کرو، لڑکے نہیں ملتے، زیادہ پڑھ لیں گی تو، اس طرح کی بہت نیگیٹو باتیں۔ لیکن میری ماں نے یہاں بہت سپورٹ کیا، انہوں نے کبھی مطلب ہم پہ آنچ نہیں آنے دی اس طرح سے۔ تو یہ مطلب تو آپ کی یہاں کا تعلیم مسئلہ میں، ہے۔ جی آپ کے تعلیم میں جو بھی آپ کے ساتھ تعاون رہا وہ والدین کا سب سے بڑا رہا، کیونکہ اگر والدین سب کی جی باتوں میں آ جاتے تو ظاہر ہے کہ آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو جی آپ کے بقیہ عزیز و قریب جو بہن بھائی ہیں وہ پڑھے، اس طرح سے پڑھے ہیں یا نہیں پڑھ سکے؟ بہنیں ہیں میری دو، تو وہ میری مجھ سے چھوٹی جو بہن ہے وہ ایم اے ہے دلی یونیورسٹی سے ہی۔ ان سے جو چھوٹی ہیں، مطلب سب سے چھوٹی، وہ گریجویٹ جی ہیں، ان کی گریجویشن کے بعد فوراً شادی ہو گئی۔ لیکن بھائی جو ہیں وہ کیونکہ گھر سنبھالنے میں لگ گئے، تھوڑا ان سے ذمہ داریاں پڑ گئیں، تو وہ جی اتنا نہیں پڑھ پائے جتنا ان کو پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب ماشاءاللہ چھوٹے بھائی ہیں تو وہ اب ان کا تعلیمی سفر ابھی جاری ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے وہ کریں گے کچھ اچھا،
کیونکہ ہم سب کا انشاءاللہ، سپورٹ اب ان کے ساتھ ہے. مطلب بے شک. جیسے جو سپورٹ اس ٹائم میرے بھائیوں کو نہیں مل پایا، ان کی جو ان کی فیملی کی ذمہ داری تھی، وہ اب ظاہر ہے جو چھوٹے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ چھوٹے دیکھیے بھائی جو ہیں وہ. آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور جی کوشش یہی کر رہی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں اس فیلڈ میں لگی رہی ہیں. تو آج جی. کل کے بچوں میں تعلیم کے لیے کیا رجحان ہے جہاں پر آپ نے اس جگہ کے بارے میں بتائیے؟ اچھا، یہاں جو ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں تو پھر بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے. مطلب جس طرح چاہے ان پر ذمہ داریاں ہو گھریلو یا فائنینشیل پرابلمز ہو، لیکن پھر بھی ان میں ایک جذبہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں. لیکن یہاں میں یہ دیکھتی ہوں پرانی دلی میں کہ جو جی لڑکے ہیں وہ اس طرح سے سیریس نہیں لیتے تعلیم کو. ان میں مطلب ٹائم ویسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے وہ فیوچر کو لے کے بھی بہت سیریس نہیں ہے اپنے، چاہے وہ کام ہو یا تعلیم. جی ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ انوالو رہتے ہیں، بہت زیادہ مطلب سیریس نہیں ہے لائف کو، زندگی کو لے کر بہت زیادہ سیریس جو سنجیدگی ہے وہ ان میں نظر نہیں آتی ہے. جب وقت گزر جاتا ہے تب شاید انہیں احساس ہوتا ہے، تب وہ کہیں سنبھل پاتے ہیں. لیکن لڑکوں میں تعلیم کا شوق یہاں بہت کم ہے، بہت زیادہ. میں یہ دیکھتی ہوں پرانی دلی میں، اور یہ اچھا شاید اچھا. پہلے سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے سے یہ بات ہے کہ لڑکوں میں یہاں تعلیم کا شوق کم رہا ہے. وہ بس گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کام سے فری ہو کے کام پر لگ جاتے ہیں چھوٹی عمروں میں، اور اس کے بعد وہ ایسی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا. ایسا لگتا ہے مجھے، باقی آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں. آپ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہی ہیں، وہاں اپنی جی خدمات انجام دیتی رہی ہیں. جی. تو کیا وہاں جانے کا سلسلہ آپ کو کس طرح سے ہوا؟ وہاں تک آپ کیسے وہاں پہنچی؟ اچھا، وہاں کیا ہوا کہ ایسے ایک فارم آیا جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی. تو ایک فرینڈ نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو میں ایسے ایک فارم آیا ہے اینکر کے لیے، تم ایسے اپلائی کر دو. تو ہم نے کر دیا کہ چلو دیکھا جائے گا. 3 سال بعد وہاں آڈیشن ہوتے ہیں، اور اس اچھا آڈیشن میں ماشاء اللہ سلیکشن ہو جاتا ہے. کہ وہ جو آڈیشن لینے والی تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ گاتی بھی ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ آپ کو کیسے پتا میم، کیونکہ وہاں صرف آواز سن رہے تھے، فیس نظر نہیں آتا اس آڈیشن میں، صرف آواز جی. کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ گاتی ہیں. میں نے کہا میم گاتی تو ہوں، ایم اے میں گریجویشن میں خوب غزلیں خوب گائی ہیں. تو انہوں نے پھر مجھ سے غالب کی غزل سنی وہیں اچھا آڈیشن میں کہ ایک غزل کے کچھ اشعار گا کر سنائیے آپ. تو پھر وہ یاد ہی تھے، تو اس وقت گائے اور پھر اسکرپٹ وغیرہ پڑھوائی. تو ماشاء اللہ پھر وہاں سلیکشن ہو گیا. اس طرح مطلب ایسے ہی جو فارم ایک بھرا تھا اس سے ماشاء اللہ جی. جی وہاں سلیکشن ہو گیا. وہاں اچھا. تو آپ اپنی غزلیں کہتی ہیں یا آپ دیگر شعرا کی غزلیں ہی پڑھتی ہیں؟ میں گریجویشن میں آزاد نظمیں وغیرہ لکھ لیا کرتی تھی، غزلیں بھی. ابھی بہت ٹائم سے نہیں لکھا کیونکہ ایک دم ذمہ داریاں پڑھانے کی اور یہ مضامین وغیرہ لکھنے کی پڑ گئی، تو وہ اس طرف سے تھوڑا سا ذہن ہٹ گیا. لیکن ہاں جو شعرا ہیں کلاسیکل شعرا، ان کی جی. غزلیں میں پڑھ سکتی ہوں. جی. کسی کو کوئی غزل یاد ہو تو ہمارے قارئین کی نظر کریں، اچھا، بھلے 2 اشعار سنا دیں. ابھی 1 منٹ بس، یہاں اذان ہو رہی ہے. اس کے بعد میں کوئی سنا سکتی ہوں. اپنے آپ کچھ اور سوال کر سکتی ہیں. ہاں ہاں اتنا ٹھیک ہے. اور آپ عورت کی آزادی کی کہاں تک متفق ہیں؟ جی، عورت کی آزادی اگر اعتدال کے ساتھ ہو، مطلب جو اس کی لمیٹیشنز ہیں، جو اس کی حدود ہیں، ان میں رہ کر اگر عورت درس و تدریس کرے یا کوئی بھی کام کرے، انجینئر بنے، ہوں. آفیسر بنے یا پائلٹ بنے، اس میں کوئی مطلب پریشانی نہیں ہے. لیکن جہاں وہ اپنی حدود سے باہر آتی ہے، جہاں وہ انہیں کراس کرتی ہے، وہاں اسی کے لیے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. پھر مجھے ایسا لگتا بے ہے. شک بے تو شک. توازن اور اعتدال کے ساتھ اگر کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں میرے خیال سے فائدہ ہے. اور وہ اعتدال جہاں ختم ہوتا ہے، توازن ہوں. جہاں ہاتھ سے جاتا ہے، وہیں سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. آپ مضمون نگار ہیں، آپ کس قسم کے مضمون لکھتی ہیں یا صرف خواتین پر مضمون لکھتی ہیں؟ نہیں، خواتین پر تو ابھی میں نے پرٹیکولرلی خاص طور پر ابھی کوئی مضمون نہیں لکھا. لیکن ابھی جدید غزل پر یا کلاسیکل شعرا پر، غالب پر یا جدید غزل کے موضوعات پر، ان پر
مضامین ہوئے ہیں، ٹرانسلیشن بھی کرتی ہوں، جیسے ہندی سے اگر کوئی اچھا مضمون ہے تو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اس طرح تو کے وہ آپ کے مضامین. مضمون کہیں شائع ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میرے مضامین جو ہے وہ ایوان اردو ایک نکلتا ہے، اردو اکیڈمی سے شمع حیات نکلتا ہے، اور جی این سی پی ایل سے بھی نکلتا ہے، مطلب جو اچھے جو ہمارے رسالے ہیں، میگزین ہیں، ان میں شائع ہوتے ہیں. تو آپ کے مضامین پسند کیے جاتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر کہ ابھی تک تو مطلب کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو چھپ بھی جاتے ہیں، جیسے جو آؤٹ آف دا مطلب ویسے نہیں ہوتے کہ الگ سے بالکل کچھ لکھ دیا ہم نے، وہ کیونکہ لوگوں کو، یہاں تک کہ مجھے ابھی میرا جو پی ایچ ڈی کا کام ہے وہاں مجھے پاکستان سے کال آ رہی ہیں لگاتار کہ مطلب آپ ہمیں بکس بھیجیے اور ہم سے ریلیٹڈ ہے یہ، کیونکہ یہ جدید غزل ایسا موضوع ہے کہ وہ مطلب نیا موضوع ہے ایک طرح سے، تو ابھی کافی مضامین جو ہیں اس طرح کے پسند کیے جا رہے ہیں. تو یہ قاری پسند کرتے ہیں آپ کو، یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ ایک یہ تو آپ نے مجھے ایک جو بات بتائی. جی ہاں، وہ ایسے بھی پتا چلتا ہے کہ اس کی مانگ ہوتی ہے. اب جیسے کوئی مضمون ہے تو وہ کسی کی نظر سے گزرا تو مجھے فوراً کال جی آتی ہے کہ آپ کا وہ مضمون دیکھا اور وہ تو بڑے کام کا ہے، وہ تو ہمارے اس میں فائدہ کرے گا، وہ ہمارے اس کام آ جائے گا، ذرا مطلب اس کے لیے مبارکباد بھی اس طرح سے. اور فیس بک آج کل بہت ہے، حالانکہ میں ابھی فیس بک پہ فی الحال نہیں ہوں، لیکن جی پہلے فیس بک پر لوگ کمنٹ کر کے بتا دیا کرتے تھے، وہ تو اوپن ایک وہ ہے نا پلیٹ فارم، وہاں پر ہر کوئی آپ کو، آپ ڈالو کتاب ڈالو یا کچھ بھی ڈالو تو وہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے وہاں. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی مانگ ہو رہی ہے مطلب مضامین کی، یا آپ کا جو پی ایچ ڈی کا کام ہے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، وہ فائدے مند ثابت ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، لوگوں سے پتہ چل جاتا ہے، لوگ لیکن جب کانٹیکٹ لڑکیاں کرتے نا، ماشاء اللہ، جب لڑکیاں اپنے مطلب پڑھائی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر کہیں لکھنا شروع کرتی ہیں تو وہ اشعار لکھتی ہیں، جی ایسا میں نے غور کیا. جی جی اور پھر وہ چھوٹی موٹی غزل لکھنے لگتی ہیں، آزاد نظمیں کہنے لگتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ افسانے نگاری پر آ جاتی ہیں. لیکن آپ جی سیدھے صرف مضمون نگاری کرتی ہیں، یہ شوق آپ کو نہیں کیسے ہوا؟ ایسا نہیں، نہیں اصل میں سچ بتاؤں آپ کو، دیکھیں میں جب گریجویشن میں تھی تو میں نے بھی جی وہی، بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ یہاں پکڑا ہے، میں نے بھی وہی. اچھا میں نے آپ کو کیوں اس طرف میں آپ کو کیوں نہیں لے جانا چاہ رہی، کیونکہ وہ ساری چیزیں بہت کہیں دبی ہوئی رکھی ہیں. وہ جو میرے اشعار ہیں وہ ڈائری پتہ نہیں کہاں ہوگی، اور جو افسانے نگاری کا شوق چڑھا تھا اس میں گریجویشن کے فائنل ایئر میں، خوب افسانے جی لکھے، خوب افسانے لکھے، لیکن وہ ابھی پہنچ رسائی نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں وہ کہاں رکھے ہوں گے. تو میں اسی لیے مضامین پر آ گئی کہ آپ کو اچھا. مجھے وہ نکالنے میں ڈھونڈنے میں وقت لگتا، تو مجھے لگا کہ ابھی ریسنٹلی تو ہم مضمون لکھ ہی رہے، تو وہ اسٹارٹ وہیں سے ہوا کہ پہلے واقعی میں غزلیں ہی لکھی، وہ آزاد نظمیں لکھی اور افسانے بھی لکھے. اس کے بعد کہیں ایم اے میں آ کر یا پی ایچ ڈی میں آ کر مضامین کا سلسلہ شروع ہوا، مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پڑھنے نہیں. والے، جی کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ جی پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں طرح کے جی عوام جو شامل ہیں، ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ میرے اسٹوڈینٹس تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عزت تو اللہ دیتا ہے. بے دیکھیں شک. ذاکر حسین میں کیونکہ میں نے پڑھایا تو ذاکر حسین ایوننگ کالج وہ کالج تھا کہ جہاں سے میں نے خود گریجویشن کیا تھا، تو ٹیچرس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، ایسا نہیں تھا، بہت کوآپریٹو، بہت اچھے. ہوں لیکن اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ ان میں لگتا ہے کہ آپ کی جان ہوتی ہے. وہ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ فیئر ویل ہوتی تھی اور بچے ایسے ہو جاتے تھے کہ بس جا رہے ہیں، کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بس جیسے پتہ نہیں بھر رائے ہوئے دل ان کا بھرا ہوا ہے اور وہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے. اور اتفاق ہوں یہ ہوا کہ وہاں جیسے میں نے وہاں پڑھایا تو یہاں ڈی یو میں ڈپارٹمنٹ میں ان بچوں نے ایم اے میں ایڈمیشن لیا تو وہ دیکھ کے خوش، اور پھر اس کے بعد وہی بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو وہاں پر جب وہ ملتے ہیں ایک ایک کو، مطلب جو ان کے فرینڈز ہیں، جو ان کے سینئر ہیں، سب کو بتاتے ہیں یہ ہماری میم ہے، یہ ہماری میم ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا، انہوں نے یہ بہت اچھا پڑھاتی تھی. تو وہ جو خوشی ہوتی ہے کہ بچوں کی محبت بھی اور رسپیکٹ دونوں چیزیں ہمیں بچوں سے ملتی ہیں. تو بچوں سے تو مجھے بہت محبت ملی، بہت عزت ملی، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے، جو ہمارے کلیگس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے. بے شک. جی آپ کی نظر میں تخلیق کار کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں تخلیق کار جو ہے اس کا جو رول ہے وہ اصل میں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے،
لیکن تخلیق ہو. سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, آپ اپنا اپنا نظریہ اپنا بتائیں. جی, میرا یہ ہے کہ تخلیق میں کچھ ایسے عناصر شامل ہونے چاہیے جو آپ کی تو تربیت کر سکیں, مطلب آپ کے ذہن کی جو ہے وہ تربیت ہو, آپ کے خیالات کو پختگی دیں, اور بے کہیں نہ کہیں جی, اور جو یہ سماج میں جو برائیاں ہیں ان پر اگر آپ قلم اٹھائیں اور ان کو آپ اپنے قلم کے ذریعے اگر اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں, اس میں کوئی سدھار لا سکتے ہیں, تو وہ بہت اچھا رہے گا. اور اگر تخلیق برائے تخلیق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ انسان پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد بھول جاتا ہے, لیکن اگر اس طرح کے اگر عوامل اگر پہلو شامل ہوں کہ اگر جو ہماری نیو جنریشن ہے نا ان کی اگر جی ذہن کی تربیت ہو, خیالات کی جی میں پختگی آئے, تو وہ تخلیق میرے لیے بہت زیادہ مطلب اچھی ثابت ہوگی. میرے نظر میں وہ بہترین تخلیق ہوگی جس سے آپ ساتھ ساتھ تخلیق جو بھی آپ کا تخلیق کے انجوائمنٹ ساتھ ہو رہا ہے, تربیت بھی ہونی چاہیے. تربیت بھی. جی جی تربیت اہم رول ادا کرتی ہے زندگی میں انسان کے لیے, تعلیم کے جی, ساتھ ساتھ. بالکل بالکل. آج کل کے اساتذہ اور شاگردوں سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ دیکھیں ہر طرح کے لوگ زندگی میں ہوتے ہیں, دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی, اچھے برے. تو اساتذہ بھی اچھے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ, ظاہر ہے میں بھی ایک استاد استاد ہیں. ہی رہی ہوں, تو جی, تو میں یہ نہیں کہہ سکتی, لیکن جی جو ایک یہ افراتفری جو زندگیوں میں آ گئی ہے نا, شامل ہو گئی بالکل. ہے کہ آپ کو مطلب اپنا بینک بیلنس کرنا ہے, اس پر زیادہ دھیان دینا ہے, تو اگر وہ چیزیں کم ہو جائیں, یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے وہ اگر کم ہو جائے, تو بہت سکون کے ساتھ ہم اس پیشے سے انصاف کر سکتے ہیں. وہ اگر ویسے تو ہر طرح کے استاد موجود ہیں, اور جو بچے ہیں وہ ان کا بھی یہی ہے کہ اگر کچھ اچھے بچے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل دھیان نہیں دیتے, ان کو زبردستی کھینچنا پڑتا ہے کلاس میں, ان کو جگانا پڑتا ہے, وہ اپنا موبائل میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بار بار آپ کو ٹوکنا پڑے گا. تو یہ تو بڑا مشکل سے سوال ہے, لیکن اسٹوڈینٹس بھی ہر طرح کے ہیں, کچھ اچھے ہیں, اتنے اچھے کہ وہ یاد رہ جاتے ہیں سالوں تک, اور کچھ اتنے نالائق ہوتے ہیں وہ نالائقی کی وجہ سے یاد رہ جاتے ہیں. بے شک. حضرت تو ہر صاحبہ طرح دیکھیے دور بدلتا ہے, کہ کبھی جی دور تھا اخبارات کا, رسائل کا, اس وقت جی الیکٹرانک میڈیا کا ہے, لیپ ٹاپ ہے, تو موبائل ہے, یہ سب ہے. تو آپ ان جی سب چیزوں کو کیا اہمیت دیتی ہیں اپنی زندگی میں؟ الیکٹرانک میڈیا بہت پاورفل تو ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ جو انسان کا کردار ہے وہ انسان ہی ادا کرے گا. جہاں بے مطلب شک. انسان کی ضرورت ہے وہاں الیکٹرانک میڈیا اگر اس کا نیم البدل تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی. انسان کی مدد جو ہے وہ جیسے انسان کر سکتا ہے, یا وہ انسان ہی کر پائے گا, یا انسان کی تربیت وہ انسان کر سکتا ہے نا. انسان کو جو ایک اکیلا پن محسوس ہوتا ہے وہ دور انسان کر سکتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کا استعمال اگر ہم صرف اعتدال کے ساتھ اپنی اچھی چیزوں کے لیے کریں, اپنے آپ کو ضرورت کے اپنی تحت. ترقی کے لیے ضرورت کے تحت کریں, اپنے مطلب کہ ہم کسی کمپٹیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں, کہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. اگر صرف یہ سوچ کر ضرورت کے تحت استعمال کریں تو اچھا ہے, اور اگر ہم ڈیپینڈ ہو جائیں اننیسیسری غیر ضروری طور پر, اگر ہم اس پر ڈیپینڈ ہونے لگیں اور ہر چیز مطلب اسی کو مان لیں سب کچھ, تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں رہے گا. بے شک. آپ کا جی کوئی ایسا مضمون جو کہ بہت زیادہ قاری نے پسند کیا ہو, اگر آپ مناسب سمجھیں تو جی ہمارے اردو ٹاک کے ناظرین کو پیش کریے. جی, میں نے لکھا تھا جب میں پی ایچ ڈی کر ہی رہی تھی, جدید غزل کے موضوعات پر ایک مضمون لکھا تھا. تو یہ جی کافی لوگوں کو مطلب اس لیے بھی اچھا لگا کیونکہ کچھ جو اسکالرز ہوتے ہیں یا ایم اے کے اسٹوڈنٹ, تو ان کو کافی ہیلپ ملی اس سے. تو اچھا. جی, کیونکہ اس میں موضوعات کا احاطہ ہے, اور اشعار میں نے لیے ہیں کچھ جو ہمارے جدید شعرا ہیں ان کے اشعار میں نے شامل کیے ہیں اس میں, جو ان موضوعات سے مطلب ریلیٹڈ ہے. جڑے تو ہوئے. یہ مضمون جی جی جڑے ہوئے ہیں, تو یہ مضمون جو ہے وہ کافی پسند کیا گیا. تو میں کچھ حصہ یہاں سناؤں یا پورا مضمون تو میرے خیال سے ٹھیک نہیں رہے گا, آپ آپ بتائیں. اگر آپ بہت طویل ہے تو کچھ حصہ سنا دیجیے, اور اگر مناسب ہے 5-7 منٹ کا ہے, 8 منٹ کا, تو پھر آپ مجھے پورا سنائیں. اچھا, تو یہ اس ویسے کے میں ذریعے بھی بتاتی وہ ہوں. اس کے ذریعے بھی جی وہ عوام تک پہنچے گا, ہمارے ناظرین تک پہنچے گا, اور وہ اسے فیضیاب ہوں گے.
میرے خیال سے یہ 7-8 منٹ میں ہو جائے گا، تو میں شروع کروں؟ جی جی بالکل بالکل. جی. جدید غزل سے مراد وہ غزل ہے جس کا اطلاق 1955 کے بعد 1955 کے بعد کی غزل پر ہوتا ہے. اس سے پہلے 1936 میں ترقی پسند تحریک سرگرم عمل رہی اور اس کے زیر اثر جو شاعری کی گئی اسے ترقی پسند شاعری کا نام دیا گیا. لیکن اس تحریک کا اثر بھی تقسیم ہند کے بعد ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک نئے رجحان نے جنم لیا جسے جدیدیت کا نام دیا گیا. جدیدیت کے زیر اثر جو غزل لکھی گئی اس میں انسان کے داخلی جذبات اور وجودیت پر زور دیا گیا. جدید شعراء نے محسوس کیا کہ غزل حسن و عشق کی داستان اور گل و بلبل کے قصے کو بیان کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس میں فرد کے داخلی جذبات اور محسوسات کی بھی عکاسی ہونی چاہیے. دراصل یہ جی دور بحران و انتشار کا دور تھا اور انسان اپنے آپ کو یکا و تنہا محسوس کر رہا تھا. اداسی، تنہائی، تشکیک، بے سر و سامانی اس دور کے فرد کی خصوصیات تھیں. اسے احساس تھا کہ اس کے کرب اور درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ جیسے صحرا میں گرم ریت پر آبلا پا ہے. وہ نا امیدی کا شکار تھا. نتیجتاً ان جذبات کا اظہار جدید غزل میں ہونے لگا. جدیدیت کا رجحان دراصل خوابوں اور امیدوں کے ٹوٹنے کا رد عمل تھا. جدید غزل میں دراصل زندگی کی حقیقتوں اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے. یہاں انسان زندگی کے صحرا میں سائے کی تلاش میں سرگرداں ہے اور یہی تلاش جدیدیت کی پہچان ہے. کچھ اشعار پیش خدمت ہے. کہیں اجڑی اجڑی سی منزلیں، کہیں ٹوٹے پھوٹے سے بام و در، یہ وہی دیار ہے دوستوں جہاں لوگ پھرتے تھے رات بھر. ناصر کاظمی کا یہ شعر ہے. اگلا ہے زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. افتخار عارف. میں جل رہا ہوں کہیں پہ نہیں، عرفان صدیق. اس کے ساتھ حکم کہ اب زندگی کرو، عادل منصوری. بنجر راتوں میں خوابوں کی فصلوں کا جو انجام ہوا تھا ہم کب بھولے ہیں. شہریار. بارہا سوچا کہ اے کاش نہ آنکھیں ہوتی، بارہا سامنے آنکھوں کے وہ منظر آیا. خلیل الرحمان اعظمی. دریدہ منظری کے سلسلے گئے ہیں دور تک، پلٹ چلو نظارہ زوال کر نہ پاؤ گے. بانی. دلوں کی اور دھواں سا آپ کا دکھائی تعلق پھر. دیتا ہے. یہ شہر تو مجھے جلتا بھی لیکن اتنا اندازہ نہ تھا. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آئی ٹھیک ہے. جی 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 میں شروع کروں؟ جی بالکل. مندرجہ بالا اشعار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرد تشکیک کا شکار ہے اور اس کا زندگی پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. جدیدیت دراصل مغربی ادب کی دین ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد انسان جس بحران و انتشار کا شکار ہوا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہر طرف قتل و غارت گری کا ماحول تھا اور خون کے دریا بہہ رہے تھے. نسل انسانی کی تباہی کی اس سے بڑی مثال اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتی. پہلی عالمی جنگ کے بعد دنیا کو زبردست معاشی بحران سے گزرنا پڑا جس نے فرد میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا. جمہوریت اور انسان دوستی جیسے الفاظ اب بے معنی ہو کر رہ گئے تھے. سیاسی و سماجی اقتدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ لوگوں کا زندگی پر سے اعتماد ختم ہو گیا. ترقی پسند تحریک کے زیر اثر مذہبی عقائد اور اقدار ختم ہو چکی تھی اور اسی سبب سے انسان اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کر رہا تھا. اسی احساس کے تحت فرد مایوس ہو کر اپنی ذات کے حصار میں قید ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اجتماعیت کی جگہ انفرادیت کو ترجیح دی اور اس اجتماعیت کو ترقی پسند تحریک نے عام کیا تھا. جدیدیت کے زیر اثر انفرادیت کو اس پر فوقیت حاصل ہو گئی. انہی احساسات کے زیر اثر جدید ادب میں رنج و الم، کرب تنہائی، انفرادی احساسات و جذبات اور نفسیاتی پیچ و خم کی عکاسی کی گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا اور شارٹ کر دیا جائے کہ جی جی بالکل بالکل. ہے نا، تھوڑا جی شارٹ کر دیتے ہیں. جی اچھا، یہ جو ابتدا ہے جدیدیت کی اس کو میں رہنے دیتی ہوں اور میں یہاں سے شعرا اب علم النفس سے روشناس ہو رہے تھے
اور وہ زندگی کے مسائل اور الجھنوں کو سلجھانے کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ جدید شاعری میں نفسیاتی پیچیدگیوں، جنسی الجھنوں اور ذہنی مسائل کا ذکر کھلے طور پر کیا جا رہا تھا۔ مغرب میں مذہبی قیود سے آزادی کی بنا پر انسان کا اعتماد مثبت اقدار پر سے اٹھ گیا تھا اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے کہیں بھی جائے امان نہیں مل رہی تھی۔ ہندوستان میں صورتحال اس لیے نہیں تھی کیونکہ یہاں لوگ مذہبی اقدار کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، لیکن شہروں کی بھیڑ میں انسان خود کو تنہا اور بے سہارا محسوس کر رہا تھا، اور اسی تنہائی کا ذکر ہمیں جدید غزل میں نظر آتا ہے۔ خاموشی جیسے کوئی آہ طویل، سسکیاں لیتی ہوئی تنہائیاں، سلیم احمد۔ دیکھ تنہا میری آواز کہاں تک پہنچی، کیا سفر طے نہیں ہوتے ہیں رفاقت کے بغیر، عرفان صدیقی۔ تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو، تا حد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے، شہریار۔ کوئی منظر ہے نہ اب کوئی خاکہ ہے نہ خواب، سامنا آج یہ کس لمحہ خالی کا ہے، بانی۔ کس غضب کا ہے اندھیرا شب تنہائی کا، ٹوٹتے ہیں تیری یادوں کے ستارے دل میں، شہاب جعفری۔ یہ چند اشعار پیش کیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان تمام موضوعات کے اظہار کے لیے جدید علائم و لفظیات کی ضرورت تھی، اس لیے ان کا استعمال جدید شعراء نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ اچھا، یہاں کچھ لفظیات ہیں، میں ان کو پڑھنے کے بجائے اشعار ہی سنا دیتی ہوں پھر، ہے نا؟ اشعار ذرا اچھے دو لگتے ہیں اشعار لے سننے۔ لیجیے، باقی چھوڑ دیجیے۔ اچھا چلے تو پھر میں نے پیچھے سے، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تھوڑا سا، ہاں یہاں کیونکہ ساری لفظیات ہی ہے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک قطرہ اشک کا چھلکا تو دریا کر دیا، ایک مشت خاک جو بکھری تو صحرا کر دیا۔ اچھا، یہ چاہا تھا کہ پتھر بن کے جی لوں، تو اندر سے پگھلتا جا رہا ہوں۔ مندرجہ بالا اشعار جدید غزل کی لفظیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان اشعار میں ہمیں جدید رویے اور احساسات نظر آتے ہیں۔ مثلا رشتوں کی ناپائیداری سے فرد میں تنہائی کا احساس بڑھ گیا ہے، مثبت قدروں کے ختم ہو جانے سے تشکیک نے فرد کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اسی طرح بے یقینی، خوف و ہراس، ناقدری، درد و کرب وغیرہ ایسے احساسات و جذبات ہیں جو آج کے فرد کی زندگی کا حصہ ہیں۔ مندرجہ بالا اشعار میں ہمیں انہی کیفیات کا اظہار نظر آتا ہے۔ نئی تہذیب نے پرانی قدروں کو پامال کر دیا ہے، انسان کی فطری سادگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ خود غرضی اور چال بازی نے لے لی ہے۔ یہ سبھی چیزیں شہری زندگی کی دین ہے۔ شہری زندگی کی بھاگ دوڑ اور تیز رفتاری نے انسان کو ایک مشین بنا دیا ہے۔ زر اور شہرت کی دوڑ میں ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، اور اسی تیز رفتاری نے فرد کو بے حس اور خود غرض بنا دیا ہے۔ بھلے برے، حق اور باطل کی تمیز کھو چکا ہے، اسے یہ سب جھوٹی اور بےمانی باتیں نظر آتی ہیں۔ رہی صحیح کسر سائنسی ترقی نے پوری کر دی ہے۔ سائنسی ترقی کی بدولت جہاں زندگی میں آرام و آسائش پیدا ہوتی ہے، وہیں مثبت اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی جگہ انسان میں خود غرضی، بے حسی اور زر پرستی جیسی برائیاں آتی جا رہی ہیں۔ یہ دور چونکہ صارفیت کا دور ہے اور یہاں ہر چیز کی قیمت متعین ہے، اس لیے فرد صرف اشیاء کے حصول کے لیے سرگرداں ہے، جس کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ انسان صرف ایک مشین بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس میں محبت، انسانیت، خلوص باقی نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رشتوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور انسان تنہائی اور بیگانگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ غزل میں رمز و ایما کی زبان تو پہلے ہی استعمال کی جاتی تھی، لیکن اس میں داخلیت اور غیر رسمی انداز شامل ہو گیا۔ نئی حیثیت نے انفرادیت کو جنم دیا، جس سے جدید شعراء کے اسلوب اور پیرائے میں ندرت پیدا ہوئی، اور اس غیر رسمی، بے تکلف اور سادہ زبان میں بھی تہدار وانی صاف نظر آنے لگی۔ یہی نئی غزل کا نشان امتیاز ہے۔ چلیے، ماشاء اللہ میں نے سے بہت بیچ میں سے بہترین تھوڑا سا مضمون۔ رہنے دیا، جی، یہ میں نے کوئی بات بہت نہیں، آپ بہت کا شکریہ، یہ میں نے مضمون کافی بہت شارٹ کر دیا جی۔ نہیں، جو آپ نے ہمارے جی ناظرین کے بہت لیے بہت پڑھا وہ بہت اچھا اور معلوماتی مضمون ہے۔ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو اسکالر ہیں ان کے ضرور کام جی آئے گا۔ بہت شکریہ آپ انشاء کا۔ اللہ تعالی لیکن اب یہ بتائیے کہ آج کل کی جو نئی نسل ہے اس میں اردو پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، تو ان کے ساتھ جی اردو کا بہت کم تعلق ہوتا جا رہا کیسے ہے، جوڑا بہت جائے؟ زیادہ، جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ اردو کا تعلق کیسے جوڑا جائے؟ ان کو ایک تو مجھے لگ رہا ہے ان کو گھروں سے ہی جو ہم گھر میں سیکھتے ہیں اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے، تو گھروں سے ہی شروعات کی جائے۔ جیسے ہم جی نے جو اردو، میرا جو انٹرسٹ رہا اردو کا وہ اس لیے رہا
کہ مطلب میرے جو چچا تایا تھے وہ اردو کے میگزین لالا کے بچپن سے میرے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے، خرید خرید کے میرے ہاتھ میں تھما دیا کرتے تھے کہ یہ پڑھو. اچھا وہ پڑھتے پڑھتے کیونکہ وہ بچوں کے میگزین ہوتے تھے، پھر وہ بڑے ہوئے تو اور میگزین کی عادت ہو گئی، وہ پھر لٹریچر کے میگزین آنے لگے گھر میں. تو اس سے تو اسی طرح جیسے ہم بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ انگلش میں بہت کمال حاصل کر لیں، انگلش بہت اچھی ہو جانی چاہیے، تو ایسی گھر سے شروعات ہو میرے خیال سے. جیسے مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو چھوٹے میگزین جو بچوں کے میگزین ہوتے ہیں ان میں کہانیاں پڑھ پڑھ کر سنائیں. مجھے لگ رہا ہے اسی طرح ہم ان میں انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو آج کل بچوں میں پر اتنا زیادہ پریشر ہے پڑھائی کا کہ وہ خود سے نہیں سیکھ پائیں گے اردو، مجھے ایسا لگتا ہے یہ گھر سے ہمیں جی جی، شروعات کرنی پڑے گی. جی بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ ہماری ماؤں کو، آج کل کی جو خواتین ہیں ان کو یہ جی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم جی اپنے بچوں کو انگلش سکھانے کے آگے رہتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح جی سے اردو بھی سکھائیں. بالکل. اتنی کم عمر میں آپ کو اتنے سارے ایوارڈ حاصل ہو چکے ہیں، تو وہ کس جی طرح؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور مزید تک کامیابی دے. تو وہ کہاں کہاں سے ملے آپ کو، اور سب سے پہلا انعام آپ کو کہاں سے ملا؟ جی سب سے پہلا جو مرزا غالب پرائز ملا وہ ذاکر حسین میں، کیونکہ میں نے اردو آنرز میں یونیورسٹی ٹاپ کیا تھا، مطلب یونیورسٹی ماشاء ٹاپر اللہ، تھی میں. جی تو وہاں سب سے پہلا مجھے وہ ملا، جو پہلا میرا انعام تھا. اور وہ تو زندگی یقین کا ہی نہیں آتا یادگار تھا. ہو گیا آپ کے لیے. جی بالکل بالکل وہ دن ہی یادگار تھا، اور یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم نے مطلب ٹاپ کر لیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. خیر وہ پہلا زندگی کا پہلا انعام تھا. ہوں. جی اب تک کے سفر میں ایسا کوئی واقعہ جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے؟ بہت سارے واقعات ہیں، اس وقت تو یاد بھی نہیں آ رہا مجھے. کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو؟ نہیں، میرے خیال میں تو ہم اپنے قارئین کو اگر پازیٹیو سنائے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے مثبت اثرات پیدا ہوں گے اور وہ جی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو کسی خاتون کو اگر اس طرح سے ہم پیش کریں تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ان بچیوں کے لیے بھی ہوگا. جی میں مجھے اس وقت ابھی مطلب ذہن اس طرح سے کام نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے ایم اے کے ایگزام دیے تو اس کے ہوں بعد مجھے انفیکشن ہو گیا کچھ، تو میں گھر پر تھی. تھوڑا سا مطلب ناساز سی طبیعت، تو میں گھر پر تھی. اس جی. دوران یہ جو یونیورسٹی ٹیچر اسسٹنٹ کا جو نوٹس آیا تھا، یہ مجھے ہوں نہیں پتا تھا. بس لیٹے لیٹے مجھے لگا، بس میرے دل نے کہا کہ ایک بار مجھے ڈپارٹمنٹ کا چکر لگا لینا چاہیے. آج دوپہر کا ٹائم تھا، یہ صبح کا ٹائم ہوں نہیں تھا. طبیعت طرح سے سنبھلی، مجھے لگا ایک بار جاؤں اور نوٹس بورڈ دیکھ کر آؤں یا کیا ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں، یہ دیکھ کر آؤں. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ میں آگے بتاؤں گی کیوں بتایا یہ میں نے. خیر ٹھیک تو میں ٹھیک. ڈپارٹمنٹ گئی تھی اور میں نے نوٹس بورڈ دیکھا. اس پر مطلب لاسٹ ڈیٹ اسی دن تھی جو ہمیں فارم فل کرنا تھا یونیورسٹی ٹیچر بھر کے جمع اسسٹنٹ شپ کے کرنا. لیے. جی اس کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ آخری تاریخ وہی دن تھا. اور اس کے بعد میں گھر واپس آئی اسی دن، ڈاکیومنٹس لے کر دوبارہ گئی، جلدی سے وہاں سبمٹ کیا وہ فارم. اور اتفاق دیکھیے کہ ماشاء اللہ جو لسٹ آئی اس میں سر فہرست میرا انعام تھا. ٹھیک ہے. کیا بات. اور اس جی اور جب انٹرویو ہوا ماشاء اللہ تو بھی میرا مطلب پہلا نام میرا تھا. تو میں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل کر ہوں رہتا ہے. اتنا زیادہ پریشان ہونے کی اور یا پھر بہت زیادہ افراتفری کی، نفسا نفسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، کسی بھی حال میں مل جائے گا. میں ایگزام کے انشاءاللہ بعد کم ضرور سے کم ضرور. 15 دن سے گھر پر تھی. اور یہ دیکھیں کہ کسی نے بھی مجھے کال کر کے بھی نہیں بتائی. اس ٹائم اچھا موبائل بھی کم ہی ہوتے تھے، اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے اتنے، لیکن بس میرے دل نے کہا کہ ایک بار جاؤ اور دیکھ کر آؤ. اور اسی دن جلدی جلدی سارا کام کیا، اور ماشاء اللہ 4 سال پھر میں وہاں یونیورسٹی ٹیچر مطلب اسسٹنٹ رہی. چلیے اور وہ بہت میرا اچھی بات پہلا ہے کہ آپ انٹرویو نے یہ تھا. کہا، آپ نے یہ بتایا کہ کبھی بھی جی ہمیں غلط بات نہیں سوچنی چاہیے، ہمیشہ اچھی بات سوچنی چاہیے کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ہر جی حالت میں مل جائے گا. تو ہر اردو حالت ٹاک میں کے مل جائے گا. ناظرین کے لیے کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں اردو ٹاک کے ناظرین کے لیے کہ جتنا ہو سکے علم حاصل کریں، کیونکہ ہم پر فرض ہے. ہمارے لیے تو جو پہلی آیت بھی نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی، مطلب کہ پڑھو کیا ہے بات نا. تو بہت علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فرض ہر ہے. فرد پر. اور بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مطلب عورت
ایک ماں، ایک بیوی، ایک بیٹی اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو پوری نسلیں جو ہیں وہ اس کی سنور جاتی ہیں. میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیم کو نہ چھوڑیں، خدارا اپنے بچوں کو پڑھائیں. اپنے آس پاس اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائنینشلی کسی کو پریشانی ہے کسی بچے کو، تو اس کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیں، اور اگر وہ آپ کی ذرا سے سپورٹ سے کچھ کر سکتا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں، اس کی تعلیم حاصل کرنے میں اس کا تعاون کریں. اور اس طرح سے ایک چین بنائیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، مطلب کسی نہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کسی بچے کو کہ وہ آگے تعلیم جو ہے وہ اپنی کنٹینیو کرے. کیونکہ تعلیم حاصل کرنا آج کے ٹائم میں تو اور بھی بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ جس طرح کا یہ ماحول ہو رہا ہے نا چشمہ صاحبہ، کہ آپ جیسے افراتفری کہ آپ جو روڈ پر بھی چلتے ہیں تو یہ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے آگے بڑھ جائیں، یا اگر کار ہے تو وہ سوچتے ہیں آگے بڑھا لو چاہے کوئی کچل جائے. کیوں یہ جو چیز ہے یہ اسی سے جا سکتی ہے جب ہم تعلیم حاصل کریں، تھوڑا غور و فکر کریں. مطلب وہ ڈگریوں بے والی شک، تعلیم نہیں، اندر سے جو آپ کی تربیت ہے انسانیت والی ساری تعلیم وہ ہونی چاہیے. انسانیت والی تعلیم، وہ آپ کا وہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو تو آپ میں صبر آ جائے گا. وہ صبر برداشت کہ ہاں صرف آپ کو اپنا نہیں دیکھنا، اوروں کا بھی دیکھنا ہے، تو وہ چیز بے شک. آپ میں پیدا ہو جائے گی. تو میں بس یہی دینا چاہتی ہوں پیغام کی تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم حاصل کریں. بہت شکریہ آپ کا فرد کمال صاحبہ. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ فرد کمال صاحبہ کو اس وقت ایک انسانیت کے ناطے کسی کی مدد کے لیے ہاسپٹل جانا ہے، اس لیے ہم ان کی بات چیت کا سلسلہ یہی منقطع کریں گے. اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی ضرور فیضیاب ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے پھر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ بہت آپ کا. شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.